علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، جہاں میں قبول قیامت قیامت آئی ہے، ہوئی تھی خانہ کعبے میں جس کی پیدائش، خدا کے گھر میں شہادت اسی نے پائی ہے، بجھی تھی زہر میں تلوار ابن ملجم کی، جو فرق سید مظلوموں پر لگائی ہے، نماز صبح میں مشغول تھے امام ابھی، کہ سر میں تیغ ستمگار کی درائی ہے، ندا فلک سے یہ آئی امام قتل ہوا، ستم کے ہاتھوں نے بنیاد کعبہ ڈھائی ہے، ماہ سیام کی 19ویں تھی وقت سحر، کہ شمع دین نبی کفر نے بجھائی ہے، حرم میں شور قیامت کا ہو گیا برپا، زمین کعبہ بھی اس غم میں تھر تھر آئی ہے۔ فاتحہ بنظر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد، اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سامعین محترم، اس وقت کی یہ مجلس غم ہے، مجلس مصائب ہے، مگر تھوڑا سا ربط پیدا کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کا سہارا لیا کہ جس میں پیغمبر اکرم کے اصحاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابی ہیں، ان کے اصحاب کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار. جب وہ طاغوت کے مقابلے پہ نکلتے ہیں، ظلم کے مقابلے پہ نکلتے ہیں، باطل کے مقابلے پہ نکلتے ہیں، تو وہ شدت پیکر و صلابت ہوتے ہیں، وہ برہنہ شمشیر ہوتے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، وہ فولاد صفت ہوتے ہیں، رحماء بینہم. لیکن جب وہ اپنوں کے درمیان آ جاتے ہیں تو ان کا دل بہت رقیق ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے، وہ پیکر ترحم بن جاتے ہیں. یہ دو صفات متضاد صفات ہیں، ایک انسان کا پیکر شدت و صلابت بھی ہونا اور پیکر ترحم بھی ہونا. یہ دونوں ضدیں ہیں جو پیغمبر کے اصحاب میں جمع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی شان بیان ہوئی، مگر بس بات کو عرض کرنے کے لیے کہ دو صفات اور ان کی بیان ہوئیں، وہ یہ کہ جب دن کے اجالے میں نکلتے ہیں تو بہت محنت و مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، خود فاقہ کر کے دوسروں کو سہارا دینے کے لیے وہ دن بھر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رہتے ہیں، کبھی سخت محنت کرتے ہیں، اور جب رات کی تاریکی میں ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ مصلی عبادت پہ آ کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. یہ صفات جو 4 صفات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اگر ان صفات کا جامع کوئی تلاش کرنا ہو تو پیغمبر کے شاگردوں میں اور اصحاب میں ان کا سب سے اعلیٰ مصداق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے. پوری زندگی جب ظلم کے مقابلے پہ آئے، جب کفر کے مقابلے پہ آئے، جب اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پہ آئے، جب معاشرے میں فساد پھیلانے والوں کے مقابلے پر آئے تو پیکر شدت و صلابت بن گئے، اور جب اپنوں کے درمیان آئے تو جیسے دھوپ میں سایہ آ گیا ہو، جیسے نرم بارش کی پھوہار نے کسی کو سکون بخش دیا ہو. یہی وجہ ہے کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تم پر آنسو بہائیں. یہ اس جملے کا مصداق، اولین مصداق اگر کوئی ہے تو خود امیر المومنین کی شخصیت ہے، امیر المومنین کی ذات ہے. اس وقت آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر اپنے ذہنوں کو آپ ذرا کوفے کی طرف لے چلیں تو کوفے میں کتنے گھر ہیں جہاں ہر آہٹ کے اوپر انتظار ہو رہا ہے. کسی یتیم سے سوال کریں، جب کسی کی آہٹ ہوتی ہے تو وہ نگاہیں اٹھا کے دیکھتا ہے کہ شاید میرا محسن آ گیا ہو. کسی بیوہ سے سوال کریں، جب بھی دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے تو وہ چونک کے دیکھتی ہے شاید وہ محسن آیا ہوگا جو اپنا نام بتائے بغیر، اپنا تعارف کرائے بغیر میری دستگیری کرتا ہے. ارے نہیں، ذرا اس خرابے کی طرف چلیے جہاں ایک نابینا ہر آہٹ کے اوپر چونک کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے محسن تو آ گیا، تو 2 دن سے کہاں تھا. مگر جب مایوس ہوتا ہے، جب کوئی نہیں آتا تو کہتا ہے آج بھی نہیں آیا، اللہ میرے محسن کی خیر کرے. جب بھی میں اس سے پوچھتا تھا کبھی تعارف بھی
نہیں کراتا تھا. ارے یہ ساری چیزیں راز میں رہ جاتی. یہ پتا تو اس وقت چلا جب اس خرابے میں امام حسن پہنچے. حسن و حسین بابا کو دفن کر کے واپس پلٹ رہے ہیں. اس خرابے سے گزر ہوا. ایک مرتبہ آہٹ کے اوپر کراہ کے اس نے کہا ارے کیا تو آ گیا؟ ارے اب بابا کو دفن کر کے آئے ہیں مگر یہ کیسے امام ہیں کہ ایک کراہ کی آواز سن کے اپنا غم بھول گئے. فوراً اندر داخل ہوئے. دیکھا ایک نابینا ہے. کہا اے بھائی تو کون ہے؟ کہا کہ بس مجھے اتنا بتا دو شہر کے اندر کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ کسی کا انتقال تو نہیں ہوا؟ کہا بات کیا ہے؟ کہ میرا ایک محسن آیا کرتا تھا. میرا محسن 2 روز سے نہیں آیا. کہا تیرے محسن کا نام کیا تھا؟ کہ اس نے اپنا نام کبھی نہیں بتایا. جب بھی میں نے اس سے پوچھا اس نے کہا ایک درویش ہے جو درویش کے پاس بیٹھا ہے, ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے. کہا کوئی پہچان تو ہوگی؟ کہا ہاں ایک پہچان ہے. جب بھی وہ تسبیح الہی کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے. میرا امام تڑپ گیا. ارے وہ میرے بابا تھے, میرے بابا اب نہیں آئیں گے. ہاں عزادارو کون کون یتیم ہوا؟ حسن و حسین یتیم نہیں ہوئے, نہیں بلکہ پورے کوفے کے وہ بچے پھر سے یتیم ہو گئے کہ جن کے سر پہ ایک سہارا تھا. ہاں عزادارو ذرا اندازہ کریں کیسی مظلومیت کی زندگی میرے مولا کی گزری. ارے کیسی مظلومیت کی زندگی. یا علی اپنی مظلومیت کا مرثیہ خود پڑھتے ہیں. اے کمیل اس سینے میں علم کا سمندر موجزن ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا. اور اس کے بعد عجیب فقرہ کہا ایک زہرا تھی جو میرے دل کی بات سمجھ, وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ کے چلی گئی. کمیل راتوں میں صحراؤں میں چلا جاتا ہوں, کنویں کے اندر منہ ڈال کے علم کی باتیں کرتا ہوں, خطبے دیتا ہوں. اس کے بعد عجیب مرحلہ ہے, مظلومیت کی گفتگو ہو رہی ہے. کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہیں, ایک دوسرے سے بیان کر کے کہہ رہے ہیں میں بڑا مظلوم ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بڑا مظلوم ہوں. یہ بحث ہو رہی تھی کہ امیر المومنین کا گزر ہوا. کہا چلو ان سے فیصلہ کرائیں کہ ہم میں زیادہ مظلوم کون ہے. امام قریب آئے, انہوں نے اپنے اپنے معاملات رکھے. مولا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, ایک دوست نے دھوکہ دے دیا, میری اولاد نے نافرمانی کی. ایک مرتبہ امام نے دیکھا, کہا یہ مظلومیت بھی کوئی مظلومیت ہے؟ کہا مولا پھر؟ کہا مظلوم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پہلو میں ذوالفقار ہو مگر اس کی زوجہ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں, اس کا بچہ شہید ہو جائے اور وہ تلوار نہ نکال سکے, اس کے دروازے پہ آگ لگی ہوئی ہو. حاضردارو پوری زندگی مظلومیت سے تعبیر ہے. کیسی مظلومیت؟ صاحب ذوالفقار ہوتے ہوئے گلے میں رسی ہے مگر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہر قدم اطاعت الہی کے لیے ہے. ہم اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو اللہ کی اطاعت میں, اگر تلوار رکھتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے لیے. سنیں گے عزادارو, بس ختم ہو گئی گفتگو. مصائب کے چند فقرے پڑھوں گا مگر اس سے پہلے سنیے گا. جب مولا کو گرفتار کر کے لے کے چلے نا, گلے میں رسی تھی, رسی ڈال کے مجمع لے جا رہا تھا اور علی سر جھکائے ہوئے بس روضہ رسول کو دیکھتے تھے اور شکایت کرتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے اس امت کی شکایت کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک یہودی کا گزر ہوا, اس نے دیکھا, قدم رک گئے, کبھی گرفتار کرنے والوں کو دیکھا, کبھی علی کا چہرہ دیکھا, پھر ایک مرتبہ قریب آیا اور روتے ہوئے کہا کہ مولا ہاتھ بڑھائیے تاکہ اسلام قبول کر لوں, آج مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. امام نے ہاتھ بڑھایا, اس نے بیعت کی, روتا ہوا چلا گیا. ایک صحابی نے جا کے پوچھا یہ بتا تو نے رسول کے اتنے خطبے سنے, علی کی اتنی زندگی دیکھی, اب تک ایمان نہیں لایا, آج ایسی کون سی بات ہو گئی؟ وہ اس نے رو کے کہا تمہیں نہیں معلوم, میں خیبر میں خود موجود تھا, میں جانتا ہوں
ہوں یہ وہ اشجع عرب ہے، اگر چاہے تو 2 انگلیوں سے زمین الٹ کے رکھ دے، اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اگر گرفتاری پہ خاموش ہے تو اسی کا دین سچا دین ہے، اسی کا مذہب سچا مذہب ہے۔ ہاں عزادارو، اس انداز سے درس دینے والا میرا مولا آج مسجد میں آخری نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ 2 دن گزر گئے، آج تو شب 21 ہے نا، مگر وہ منظر یاد کریں کہ مولا جا رہے ہیں، ارے جا رہے ہیں مگر مرغابیاں دامن پکڑ رہی ہیں، زنجیر دل الجھ رہی ہے۔ ارے مرغابیاں، ایک مرتبہ ام کلثوم بے چین ہو کے کہتی ہیں بابا بابا میں نے ان بطخوں کو آج سے پہلے اس انداز میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بابا یہ کیوں بول رہی ہیں؟ بس تڑپ کے امام نے کہا یہ کسی کا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ کسی کا مرثیہ کر رہی ہے۔ اے ام کلثوم، اگر ان کے دانے پانی کا انتظام ہو تو رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا تاکہ اپنی غذا خود تلاش کر لیں۔ اے جناب امیر، میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں مولا ان بے زبان جانوروں کے دانے پانی کا بڑا خیال ہے، ذرا کربلا میں آ جائیے گا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تشکی صدائیں۔ آزادارو جزاکم ربکم، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، روئیے اور زیادہ روئیے، اس لیے کہ اس مرتبہ یہ عجب رمضان آیا ہے، یہ عجب تاریخ ہے۔ عزا خانے سونے ہیں، عزا خانے سونے ہیں، جہاں مجلسوں کی صدائیں ہوتی تھیں، جہاں مرثیے ہوتے تھے، آج ہر گھر میں ہم تنہا بیٹھ کر یا چند لوگ بیٹھ کر مولا کا ماتم منا رہے ہیں۔ مولا 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 ہم اس بیماری کو دور فرمائیے گا مولا، تاکہ آپ کا غم ہم ویسے منا سکیں جو منانے کا حق ہے۔ مولا جو اس میں دنیا سے چلے گئے عزادار، مولا ان کی بخشش کے لیے شفاعت فرمائیے گا۔ سننا عزادارو، ہاں مولا پہنچے مسجد میں، سب کو بیدار کیا، قاتل کو بھی جگایا، نماز شروع ہوئی، بس میں نے مختصر کیا، نماز شروع ہوئی۔ یہ کس کی نماز ہے؟ جس کے سجدے بندگی کی آبرو ہیں، یہ اس کی نماز ہے۔ ارے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، سر اٹھ رہا تھا کہ ظالم نے ایسی ضرب لگائی کہ ایک مرتبہ آندھی چلی، زلزلہ آیا، جبریل کی آواز بلند ہوئی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، قتل وصی المصطفیٰ، قتل علی المرتضی، علی مرتضی شہید کر دیے گئے۔ ارے اب جو یہ آواز کوفے کے اندر گونجی تو ایک مرتبہ کوفے میں کوہرام بپا ہوا۔ امام حسن جب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ بابا اپنے سر میں مسجد کی خاک اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے 2 جملے کہوں گا، مولا آپ بڑے مظلوم ہیں، مگر 2 جملے کہتا ہوں۔ اے مولا، آپ کو سجدے سے سر اٹھانا تو نصیب ہو گیا، مگر میری نظر میں ایک ایسا نمازی بھی ہے جس نے سجدے میں سر رکھا تو تھا مگر خود اٹھایا نہ گیا، قاتل نے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا۔ اے مولا، ارے آپ کے ہاتھ تو سلامت تھے، سر زخمی ہوا تو زخم میں خاک مسجد تو ڈال لی، مگر ایک زخمی ایسا بھی ہے جس کے سر پہ گرز لگا ہے مگر ہاتھ کٹ چکے ہیں، اپنے زخم میں خاک کربلا بھی نہیں ڈال سکتا۔ عزادارو، امام چلے، واپس آئے۔ کیسے واپس آئے؟ اپنے پیروں پہ آیا نہ گیا، گلیم کا سہارا لیا، چٹائی میں لے کے بچے چلے۔ کبھی امام حسن تڑپ کے روتے ہیں، کبھی حسین تڑپ کے روتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا میرے بچوں روتے کیوں ہو؟ حسن اپنے آپ کو سنبھالو، حسین اپنے آپ کو سنبھالو، بیٹا کسی کا باپ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا اب گھر نزدیک آ گیا، مجھے نیچے اتارو، پیروں کے اوپر کھڑا کرو، میرے زخم پہ چادر ڈال دو تاکہ بیٹیاں دیکھیں نہیں، ایک دم سے نظر نہ پڑے۔ یہ کہہ کے بچوں کا سہارا لے کے امام آئے، بس جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بیٹیوں نے دیکھا ایک کوہرام بپا ہوا۔ ہاں زیادہ سنیں گے، حسن روئے، امام نے خاموش کرا دیا، حسین روئے، امام نے خاموش کرا دیا، مگر جب بیٹیاں روئیں تو علی خود بھی رونے لگے۔ کیسے
کیسے بیٹیوں کو خاموش کرائیں؟ میں کہوں گا اے مولا، ارے یہ تو کوفہ ہے، بیٹیاں روئیں گی تو سہارا دینے والے سہارا دے دیں گے، حسن آگے بڑھیں گے، حسین آگے بڑھیں گے، مگر ایک ایسی بیٹی بھی خاندان اہل بیت میں ہے، وہ اپنے باپ کو روئے گی تو شمر تماچے مارے گا، گوشوارے لوٹے گا۔ ہائے سکینہ 4 برس کی، عزادارو سنیے گا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ 2 دن گزر گئے۔ 2 دن کیسے گزرے، کیسے اہل بیت کے گھرانے میں 2 دن گزرے میں نہیں بیان کر سکتا، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ سب بے چین ہیں اور میرا مولا بستر میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جب 21 کی تاریخ آئی تو بابا سے خود اٹھا نہ گیا، ہم نے سہارا دے کے محراب میں پہنچایا، امام نے بیٹوں کے سہارے سے نماز پڑھی۔ جب نماز تمام ہوئی اور امام نے محسوس کر لیا کہ اب وقت زیادہ نہیں تو وصیتیں کرنی شروع کی، وصیتیں کی، اوصیکم بتقوی اللہ، بچوں میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کی ہے امام حسن و حسین سے، پہنچائی ہے ہم تک، بس آخری فقرے سنیے گا۔ اس کے بعد کہنا شروع کیا کہ سنو اے میرے بچوں، خیال رکھنا، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی المساکین، اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی بیت ربکم، اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ اللہ فی الجہاد۔ دیکھو جہاد سے غافل نہ ہونا، نماز سے غافل نہ ہونا، قرآن سے غافل نہ ہونا، خانہ خدا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا میری بیٹی زینب کہاں ہے، ذرا اسے قریب بلاؤ۔ زینب کے کان میں کوئی وصیت کی، حسین کو بلایا، حسین کے کان میں کوئی وصیت کی۔ عزادارو آخری فقرے سنیے گا، ادھر تو وصیت کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، پھر سب کو خطاب کیا کہ میرے بعد حسن تمہارا سردار ہے، سب حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، حسن کی اطاعت کرنا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کسی کے رونے کی آواز آئی، ایک مرتبہ پوچھا یہ کون رو رہا ہے، پتا چلا کہ عباس، ام البنین کہتی ہے میرا عباس رو رہا ہے، کہتا ہے میرے بابا ناراض ہیں۔ کہا کیا ہوا عباس؟ کہا سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا مگر میرے لیے وصیت نہیں کی۔ بس ایک مرتبہ عباس کو سینے سے لگایا، حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اے میرے لال حسین تیرے حوالے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا، آخ وصیتیں ہو گئیں، امام دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا امام سے خالی ہوئی، شیعو ماتم کرو، مگر آخری فقرے سننا، بس ختم ہوئی مجلس۔ وصیت کیا کی یہ کوئی پتہ نہ چلا سکا، مولا کیا وصیت کی تھی امام حسین سے، یہ راز تو اس وقت کھلا جب حسین قبر اصغر بنا کے خیمے میں آئے، بہن خدا حافظ، زینب آخری سلام، رقیہ آخری سلام، اور پھر کہا زینب ذرا شانوں سے ردا ہٹا دو۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا 21 رمضان تھی، میرے بابا نے وصیت کی تھی اے حسین میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا۔ زینب واہ مصیبت، ماتم حسین۔ امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، 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 کہ ایک پھول بھی اس سال ہم چڑھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، خود اپنے آپ سے شرمندہ
بھی کوئی زندگی ہے میرے امام، تیرے جنازے کو کاندھا تلک لگا نہ سکے امام، آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام، آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے۔ تمام شہر میں ویرانیوں کا منظر ہے، تمام شہر میں ویرانیوں کا منظر ہے۔ کہ اس براز دل مومن غموں کا پیکر ہے، ہم اپنے شہر کو شہر عذاب بنا نہ سکے امام، آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام، آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے۔ کہاں وہ پھول کہاں ہے تبرکات عزا، کہاں وہ پھول کہاں ہے تبرکات عزا، یہ لگ رہا ہے خدا ہم سے ہو گیا ہے خفا، جسے بلایا صدا اس کے غم میں جا نہ سکے امام، آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام، آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے۔ معاف کرنا جناب حسن حسین ہمیں، معاف کرنا جناب حسن حسین ہمیں، معاف کرنا جری فاطمہ کے چین ہمیں، جنازہ آپ کے بابا کا ہم اٹھا نہ سکے امام، آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام، آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے۔ عجیب درد ہے سینے میں اے شرر نقوی، عجیب درد ہے سینے میں اے شرر نقوی، کہ اس سے بڑھ کے مصیبت نہ
اہلیہ ہوگی، علی کے غم میں بھی فرش عذاب بچھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم